سات حصہ دار شامل ہوں گے. ان 7 حصہ داروں میں سے ایک حصہ دار جانور ذبح کرنے سے پہلے فوت ہو گیا. تو اب کیا کریں؟ تو یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اگر وہ حصہ دار جو مر گیا ہے، اگر تو اس کے ورثاء سے آپ نے اجازت لے کر قربانی کی تو پھر تو سب کی قربانی درست ہو جائے گی. ورثاء نے اجازت دے دی کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ میت کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی قربانی کر لیں، تو پھر سب کی قربانی درست ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کسی حصہ داروں نے جو فوت ہوا تھا اس کے ورثاء میں سے کسی سے بھی اجازت نہیں لی. اس کی اجازت کے بغیر اگر باقی لوگوں نے جانور ذبح کر لیا اور باقی لوگوں نے قربانی کر لی تو پھر کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی. اس لیے ورثاء کی اجازت ضروری ہے اور لازمی ہے. اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ بڑے جانور کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں. کم سے کم جتنے بھی حصے ہوں قربانی ہو جاتی ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ 7 حصے ہی ہوں. اگر 3 حصے ہوں گے بڑے جانور میں، 4 حصے ہوں گے، 5 حصے ہوں گے، تب بھی قربانی ہو جائے گی بڑے جانور میں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 حصے پورے کرنے ضروری ہیں. اگر ایک حصہ دار کم ہو گیا، 6 ہو گئے، 5 ہو گئے، 4 ہو گئے تو قربانی نہیں ہوتی. جبکہ یہ بات غلط ہے، غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیں. زیادہ سے زیادہ 7 حصے، یعنی 7 حصوں سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے. کم سے کم جتنے مرضی رکھیں، پورے 7 کر لیں تب بھی، 6 کریں تب بھی، 5 کریں تب بھی، 4 رکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں.